اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو پس دیگر ایام سے تعداد کو پورا کرے۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ رخصت ہر مریض کے لیے ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مریض آپ ان کو 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ مریض، وہ بیمار شخص جس کی بیماری معمولی نوعیت کی ہے، اس بیماری میں روزہ رکھا جائے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اس بیماری میں روزہ ترک کیا جائے تو ترک کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ سر درد، ایسی بیماری میں روزہ ترک کرنے کی رخصت نہیں ہے، ایسی بیماری کی حالت میں روزہ رکھا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بیمار کو بیماری کی حالت میں روزہ کیوں معاف کیا ہے؟ کیونکہ اسے مشقت کا سامنا ہے اور روزہ ترک کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن جب بیماری ایسی ہے جس بیماری میں روزہ ترک کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا اور اس بیماری میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، تو اس حالت میں روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ مریض لوگوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ اگر وہ بیماری کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو انہیں شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، بیماری میں اضافہ ہوگا، یا کم از کم صحت یاب ہونے میں تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایسی بیماری کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ روزہ ترک کیا جائے اور بعد میں قضا دے دی جائے۔ بیماروں کی تیسری قسم یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا نقصان جو ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسی بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہوگا اور روزہ ترک کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پہ فرض ہے یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس کی یعنی کہ روزہ رکھنے کی، فدیتن، فدیہ فرض ہے، طعام مسکین، وہ فدیہ کیا ہوگا؟ ایک مسکین کا کھانا۔ اللہ رب العزت اس جملے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، ان کے ذمہ فدیہ ہے۔ ایک شخص رمضان کا روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ انتہائی بوڑھا نہیں ہے اور بچہ بھی نہیں ہے، بالغ ہے، روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی نہیں رکھتا، تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ فدیہ۔ وہ فدیہ ادا کر دے تو پھر اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا۔ یہ جملہ کینسل ہوا، کس آیت سے کینسل ہوا؟ اس آیت سے جو بعد میں آ رہی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 185۔ آیت نمبر 185 میں اللہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو اس مہینے میں موجود ہو، یعنی کہ حالت سفر میں نہ ہو، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، یعنی کہ فدیے کا اختیار اب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو خوشی سے خیر کا کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس جملے کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھے تو ایک دن کے بدلے میں فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر وہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 3 کو کھانا کھلا دے، 4 کو کھانا کھلا دے تو یہ خیر کا کام ہے، خوشی سے وہ کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اللہ کی طرف سے اسے مزید اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔
یہاں پہ ہلکی سی وضاحت کر دوں حمل والی عورت کے تعلق سے اور دودھ پلانے والی عورت کے تعلق سے. ان کے بارے میں علماء کرام میں کافی اختلاف ہے. علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت یہ دونوں جب یہ سمجھیں کہ روزہ رکھنے میں نقصان ہے، کس کا؟ حمل کا یا دودھ پینے والے بچے کا، یا ہمیں روزہ رکھنے کی شکل میں شدید ترین مشقت کا سامنا ہے، تو یہ دونوں روزہ ترک کر سکتی ہیں. لیکن یہ مریض کے حکم میں ہوں گی اور بعد میں روزے کی قضا دیں گی. اللہ تعالی نے کیا کہا ہے یہاں پہ؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مریض اگر مرض کی وجہ سے روزہ ترک کرتا ہے تو بعد میں قضا دے گا. تو حمل والی عورت اگر حمل کی وجہ سے روزہ ترک کرتی ہے، دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ ترک کرتی ہے تو بعد میں کیا دے گی؟ قضا دے گی. یہ پہلی رائے ہے علماء کرام کی. دوسری رائے یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت یہ دونوں اگر روزہ ترک کرتی ہیں تو بعد میں قضا بھی دیں گی اور فدیہ بھی ادا کریں گی. اور تیسری رائے یہ ہے کہ ان کے ذمے نہ قضا ہے اور نہ فدیہ ہے. اور چوتھی رائے یہ ہے کہ ان کے ذمے کیا ہے؟ فدیہ. یہ رائے عبداللہ ابن عباس کی ہے اور یہ رائے عبداللہ بن عمر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم. اور جناب عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی امام دارقطنی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیٹی سے کہا تھا جو حمل کی حالت میں تھی کہ تو روزہ ترک کر دے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دے. تو یہ قول ہے عبداللہ بن عباس کا، یہ قول ہے عبداللہ بن عمر کا. اور عبداللہ ابن عباس نے یہ قول بیان کیا ہے تفسیر ذکر کرتے ہوئے اللہ کے اس فرمان کی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس قول کا تذکرہ کیا ہے. تو ان دونوں کے اس قول کو مرفوع کے حکم میں رکھا جائے گا. کس کے حکم میں رکھا جائے گا؟ مرفوع کے حکم میں. اور اسی قول کو اختیار کیا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے. تو میرے ناقص علم کے مطابق یہی قول راجح قرار پاتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو روزے ترک کیے جائیں گے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو روزے ترک کیے جائیں گے، ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہی کافی رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص ان علماء کرام کے قول پہ مطمئن ہے جو کہتے ہیں کہ فدیے کی بجائے قضا دی جائے گی تو وہ قضا دے، تو وہ قول بھی اتنا ہلکا نہیں ہے. میں نے وہ قول بتا دیا ہے جس کے اوپر میں مطمئن ہوں، جس کے اوپر شیخ البانی رحمہ اللہ مطمئن ہے، جس کے اوپر جناب عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے، جس کے اوپر عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے. اور میں اس قول کو کافی مضبوط اور کافی عمدہ اور کافی یعنی کہ قوی سمجھتا ہوں. تو امید ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر رمضان کے روزے خیر و سلامتی سے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس حالت تک پہنچنے سے بچائے کہ ہم روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ عظیم عبادت پوری زندگی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.